بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یعنی کہ اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ فرمانبرداری میں پورے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہو گیا کہ فرمانبرداری اس کی کرنی ہے لیکن مکمل۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری مکمل کریں تو ہم کو لازم ہے کہ ہم فقہ سے ہٹیں اور اس کتاب کو پکڑیں جو اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک واضح کر کے پہنچا دی اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور جس میں یہ بات بھی واضح فرما دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں، اور یہ ہے ہدایت، لیکن کس کے لیے؟ جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیں گے ان کے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ پاک نے اسی قرآن کی صفت میں ایک بات فرمائی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھی راہ بتاتا ہے۔ لیکن مسئلہ آج کیا ہے کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور فقہ کو پکڑ لیا۔ مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے قرآن میں وضو کا طریقہ بڑا شارٹ سا بیان فرمایا، لوگوں نے فقہ کو استعمال کر کے اس کو بدل دیا، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ آپ ویسا ہی قائم رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تابع ہوئے ہیں وہ بھی، اور اس میں کمی پیشی نہ کیجیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کمی پیشیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اوپر کمر کسی ہوئی ہے۔ تو اس حال میں اللہ پاک کیسے آپ سے خوش ہوگا، یا اللہ پاک کیسے آپ کو فتح نصیب کرے گا یا کامیابی دے گا؟ یہ تو آج مر رہے ہیں، دیکھ لیں اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا پڑا ہے، امت مسلمہ بالکل ٹوٹ کے بکھر چکی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، اور اس کا مطلب حال یہ ہے کہ سیدھی راستے کی طرف ابھی بھی آنے کے لیے تیار ہے۔ تو جب تک نہیں آئیں گے اسی طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں سہتے رہیں گے۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ غالب وہی آئیں گے جو مومن ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ میرا ایک پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، جس طرح میں نے وضو کی ایک قسم بیان کی ہے، یہاں اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے۔ مثال کے طور کے اوپر نمازیں آپ کتنی پڑھیں، دیکھ لیں ایک سجدہ اگر جس میں آپ نے ایک رکوع میں اگر 2 سجدے دینے ہیں ایک رکعت میں، تو اگر آپ 2 سے زیادہ دیں گے، اللہ کا نام لیں گے، تو وہ قبول ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی طریقت کو چھوڑ دیا۔ تو وہ طریقت وہ ہے جو قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرما دی، اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور اپنی نعمتیں تم پر، اور تمہارے لیے پسند جو کیا وہ کیا ہے؟ فرمانبرداری کا فیصلہ، یعنی کہ تم فرمانبرداری کرو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ لیکن آج فرمانبرداری کی طرف لوگ نہیں جا رہے، مسئلہ یہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو اس کے رزلٹس ہیں وہ کیا؟ یعنی کہ جو اللہ کے ماننے کے دعوے دار ہیں وہ انتہائی بری طرح پس رہے ہیں، اور آپس میں ان کی ہمت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ اللہ نے فرما رکھا تھا کہ تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور دوسرے نمبر پر آپ نے کیا نہیں کرنا کہ تنازع نہیں کرنا، نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ تم پھٹ جاؤ گے، تمہاری ہمت ختم، ہوا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ حال آج ہو چکا ہے، ہمت ختم ہو چکی ہے پھٹنے کی وجہ سے، جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا تھا۔ یہ پھٹنے کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اپنا اپنا فقہ، اپنا تفرقہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک دین دے کر بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اسی کی وصیت اللہ پاک نے فرمایا جو آپ کی طرف کی، اسی کی وصیت میں نے نوح علیہ السلام اور باقی انبیاء کی طرف اللہ پاک نے فرمائی۔ یہ تو دین تب سے چلا آ رہا ہے، اس میں تو رد و بدل کر دیا گیا، آج اس کتاب کو چھوڑ دیا گیا جو قرآن اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ اپنے فقہ کے اوپر چل رہے ہیں۔ اسی طرح روزہ، اللہ پاک نے روزہ کھولنے کی ٹائمنگ قرآن میں بیان فرمائی، لوگوں نے اس کو بدل دیا۔ اسی طرح طلاق، نکاح، اللہ پاک نے کیا احکام فرمائے، طلاق کے کیا احکام فرمائے، لوگوں نے اپنے فقہ کو پکڑ لیا۔ اور جو نکاح کے اللہ پاک نے احکام فرمایا اس میں لوگوں نے جھوٹی رسموں اور طرح طرح کی رسموں کو انہوں نے ایجاد کر کے اللہ پاک کے دین میں اضافہ کر دیا۔ تو یہ چیز ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری یہی ہے ایک کامیابی کا رستہ، اور وہ رستہ ہے جو بتاتا ہے قرآن، کیونکہ وہ قرآن ہے جو اللہ پاک نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اور جس میں سب سے سیدھی بات اللہ پاک نے بیان فرما دی، اور اللہ پاک نے فرما دیا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، میں تم تک اپنی کتاب پہنچا چکا اور جس کو اپنے علم سے بیان کر چکا۔ تو لہٰذا اگر اس کی طرف نہیں آئیں گے
تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے اسی کتاب میں فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، میں نے تم پر نازل کی ہے کتاب جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یعنی کہ بےعقلوں میں شمار ہو جائیں گے اگر ایسا نہ کریں گے، اور اس کا انجام سزا دنیا اور آخرت میں رسوائی اور عذاب کی سزائیں وہ اللہ پاک نے مقرر کی ہیں۔ خیر آج کے لیے یہ میرا پیغام تھا۔ السلام علیکم۔